فرمایا ایسے موقع پر اللہ کے جو صالح بندے ہیں جنہوں نے استقامت فی الدین، استقامت فی التوحید کو اختیار کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روح قبض کرنے کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف نہ کھائیں، آپ نہ ڈریں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف نہ کھائیں، آپ نہ ڈریں، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان مت ہو، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا زندگی بھر تم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت کا وعدہ ہے، اس جنت کی خوشخبری کا وعدہ ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ جب آدمی کا وہ سفر، وہ مقام اکیلا شروع ہوتا ہے تو آدمی کو خوف ڈر تو ہوتا ہے، اکیلی جان ہے، اکیلا جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، برادری، خاندان، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آدمی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا امتحان ختم ہو چکا، آپ کی آزمائش پوری ہو چکی، آپ کا وقت آ چکا، آخرت اب آپ کے سامنے ہے، ہم ہی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو تم چاہو گے، اب آگے کی زندگی اللہ نے تمہاری مشیت کے مطابق رکھی ہے، تمہاری خواہش کے مطابق رکھی ہے، اللہ تمہیں جنت میں سے وہ زندگی عطا کرے گا، وہ چیزیں عطا کرے گا، وہ نعمتیں عطا کرے گا جو تم چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ انعام اور یہ صلہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ دین میں استقامت اختیار کرتا ہے، دین میں جمع رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن بالکل کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر، ایک خاص مرحلے کے اندر، ایک خاص موقع کے اندر، ایک خاص موسم کے اندر، خاص حالات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان اصابت خیر اطمأن بہ، اگر ان کو آسانی ملے، اگر ماحول مناسب مل جائے، صحت تندرستی مل جائے، فارغ البالی مل جائے، آسانی مل جائے، تو وہ خوش رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو وہ فوراً اس عبادت، اللہ کی اس یاد سے، اللہ کی اس بندگی سے، اور کبھی اپنے اس عقیدے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو عظمت نہیں سمجھا، اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کی قدر نہیں کی، اس عقیدہ توحید کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور یہ آنے کے بعد ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اس کو انہوں نے ترک کر دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کا مزہ عطا کرتا ہے کہ جس کے ہرنوں کی گہرائیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت قائم ہو جائے، ایسی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کے دل میں سما جائے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی وہ پرواہ نہ کرے اور کسی سے اتنی محبت نہ کرے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اس کو دین سے ہٹ جانا، دین کو چھوڑ دینا، دین سے پھر جانا، یہ ایسے ناگوار ہو جیسے آگ میں زندہ کسی کو جلا دیا جائے، دہکتے ہوئے انگاروں میں آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے، جیسے یہ ناگوار ہوتا ہے، کوئی اسے برداشت نہیں کرتا، کوئی اسے نہیں چاہتا، ایسی نفرت اس بندے کو دین اسلام کے چھوڑنے سے، ترک کرنے سے، اس کے دل میں ایسی نفرت ہو، فرمایا ایسا آدمی اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ چکھاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین پہ چلنا اور پھر دین پہ قائم رہنا، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی موقع سے ہم پروگراموں میں بھی شامل ہوتے ہیں،
ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم مسجدوں کا رخ بھی کرتے ہیں، ہم عقیدہ توحید کا استحضار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سارے عقیدے اور دین کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اخلاق عالیہ کے ساتھ مستقل طور پر جمے رہیں اور موت تک اس کو لے کر چلیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بار بار قرآن مجید نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ یہ اسلام اور ایمان کی دولت تمہارے ساتھ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آ جائے۔ جو کوئی انتظار کرتا ہے کہ میرے بال سفید ہوں گے، میں بزرگ ہوں گا، پھر اس کے بعد کوئی حج کر لوں گا، اس کے بعد پھر مسجد کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا، اس کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی، اس کے بعد پھر میرا کوئی غلط کام نہیں ہوگا، تب تک میری زندگی جو ہے یہ آزاد ہے، جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ لیکن وہ نہیں جانتا، اسے پتا نہیں ہے کہ شاید اگلا دن بھی اسے نصیب نہ ہو، اگلی گھڑی اسے نصیب نہ ہو، اگلا لمحہ اسے نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہوں اور مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ یہ میرے حلق سے نیچے اتر سکے گا، اگلے لمحے کا بھی یقین نہیں ہے۔ یہ توکل ہے، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور یہ موت کی یاد دہانی ہے، اور یہ استحضار ہے کہ ہمیں اپنے آنے والے کل پر بھروسہ کر کے ہمیں دین کو ترک کرنا، اعمال کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، کہ میں کل سے شروع کر لوں گا، میں اگلے مہینے سے شروع کر لوں گا، میں ریٹائر ہونے کے بعد بالکل خالص اور صاف ہو جاؤں گا، میں بال سفید ہونے کے بعد نیک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ تمنائیں ہیں جو شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈال کر ان سے اعمال کو مؤخر کرواتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اسی دھوکے میں دنیا سے چلے گئے، کتنے صحت مند تندرست لوگ اسی دھوکے میں چلے گئے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے، توبہ تو وہ کرے، اعمال تو وہ کرے، استغفار تو وہ کرے جو برز الموت کے اندر ہو، جو مختلف بیماریوں کے اندر ہو، میں تو صحیح ہوں، ابھی میرے پاس بہت بڑا وقت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اسلام کے دامن کو ساتھ لے کر چلنے والے ہو، اس کے دامن کو پکڑنے والے ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں استقامت اس وقت تک بندے کو حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا قلب، اس کا دل یہ مستقیم نہ ہو جائے، دل کے اندر استقامت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی اپنے باطن کو مضبوطی سے دین پر قائم کر لیتا ہے، اپنے باطن کو مضبوطی سے دین پہ جماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی دین پر قائم کر دیتا ہے۔ اور انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو اس کے موافق نہیں کر لیتا، اور زبان کو اگر کوئی آدمی دین کے موافق کر لے، اللہ کے احکام کے موافق کر لے، تو فرمایا پھر اس کا دل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے پناہ مانگی ہے کہ آدمی کی زبان میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، تو یہ چیز اس کو دین پر قائم نہیں رہنے دیتی، وہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کے پاؤں لرز جاتے ہیں، اس کے اندر استقامت نہیں رہ پاتی۔ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو درست بات کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی لیے جھوٹ کو ایمان کی کینچی قرار دیا اور نفاق کی بڑی علامتوں میں سے اس کو علامت قرار دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ نفاق کی جتنی علامتیں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اس کے ساتھ کر وعدہ، کوئی وعدہ کرے تو پھر وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اب دیکھیں، وعدہ بھی، اس کا تعلق بھی گویا زبان ہی سے، زبان ہی سے آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے، زبان ہی کسی وعدے کی پاسداری کا اقرار کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرتا ہے پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس میں خیانت کرے، یہ نفاق کی بڑی علامت ہے۔
چوتھی نشانی فرمایا اگر کہیں پر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو وہ اپنی زبان سے فحش گالی کے، یہ نفاق اور منافق آدمی کی نشانی، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ تو یہ جھوٹ، وعدے خلافی، یہ ساری جو برائیاں ہیں انسان کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی میں ساری برائیاں جمع ہو جائے، یہ سارے بدعمالیاں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جتنی برائی جمع ہو جائے تو پھر اس کے حساب سے اس کے اندر نفاق ہے۔ اور وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے اور نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے اور روزہ بھی رکھے، لیکن پھر بھی یہ نفاق اس کے اندر ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اپنی زبانوں سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو درست کہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط وعدوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب زبان کی حفاظت ہوگی، سچائی آپ کی زبان پہ آئے گی تو انسان کا دل بھی مضبوط ہوگا، انسان کا قلب مضبوط ہوگا، اور جب قلب مضبوط ہوگا، دل میں سچائی ہوگی، وہ سچائی آپ کے اعمال پر، آپ کے تمام دینی امور پر ظاہر ہوگی۔ اور ایسی سچائی جو دل میں پیدا ہو جائے، قلب میں پیدا ہو جائے، یہ استقامت علی الدین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے بے استقامت دکھائی، اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرنے کے بعد جب ان پہ آزمائش آئیں، جب امتحان آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، ان پر حالات ایسے بھیجتا ہے، واقعات ایسے آتے ہیں، زندگی کے اندر ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پر ان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، کچھ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور کچھ لے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے تو آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جب لے لیا جائے اس وقت وہ کیفیت نہ رہے، وہ عبادت ترک کر دے، وہ چیزیں چھوڑ دے، تو گویا اس نے استقامت کو ترک کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے، اور اسی طریقے سے تمہارے فصلیں میں سے پھل وغیرہ کم کر کے، مال کم کر کے، جانیں کم کر کے، تمہارے اموال کو کم کر کے، تمہارے انفس کو کم کر کے، موتیں دے کر، مختلف طریقوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہارا امتحان کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کے اوپر حالات آئے، آزمائش آئے، پریشانیاں آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلہ شکوہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، جنت کی بشارت عطا کر رہا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، دنیا کی فراوانی تھی، ہر چیز اللہ نے انہیں دی تھی، اور مکے والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو گھیر لیا، تلواروں سے، نیزوں سے گھیر لیا، اور کہا صہیب بچ کر نہیں جا سکتے، اس دین کو تم نے قبول کر لیا ہے، اسے ترک کرو، اسے چھوڑ دو، اگر جانا چاہتے ہو تو پھر ہم زندہ تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے، وہ مکے والوں کی نہج کو سمجھتے تھے، ان کی لالچ کو سمجھتے تھے، کہنے لگے دیکھو جو بھی تم میرے مقابلے میں آئے ہو، میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اور میرے ترکش میں تیر ہیں، جب تک کوئی تیر باقی رہے گا میرے قریب نہیں پہنچ سکے گی، تیر ختم ہو جائیں گے تو میری تلوار جب تک میرے پاس رہے گی تم میں سے کوئی میرے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ اور اگلی بات سنو، اگر تمہیں مال چاہیے تو میرا مال مکے میں فلاں فلاں جگہ ہے، میرا گھر تو تم جانتے ہو، اس کے علاوہ فلاں فلاں جگہ میں اپنا مال تمہیں بتا سکتا ہوں، میرا سارا مال لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو اگر چاہتے ہو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا چلو اس کو مارنے سے کیا فائدہ، مال ہاتھ آ رہا ہے، کہا جہاں جہاں مال ہے میں بتا دو۔ انہوں نے وہ جتنا مال کسی کے پاس امانت رکھا ہوا تھا، کہیں پر تھا، وہ سارا مال اپنا ان کو دے دیا، اور
ان کی جو ہے وہ انہوں نے جانے دیا، ان کا راستہ چھوڑ دیا، تو وہ سیدھے مدینے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، وہی اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضامندی کو خرید لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے لوگ ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کے راستے میں اور بدلے میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صہیب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہارا سودا قبول ہو گیا، مبارک ہو تمہاری تجارت قبول ہو گئی، مبارک ہو اللہ نے تمہاری تجارت کو قبول کر لیا، تم نے کتنا بڑا سودا کیا ہے، کتنی بڑی تجارت کی ہے اللہ کے ساتھ، اپنا مال سارے کا سارا دے دیا، اپنی سب چیزیں دے دی اور اپنا دین اور اپنا ایمان بچا کے لے آئے ہو۔ یہ اللہ کو بہت بڑی پسندیدہ اور محبوب ادا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری تعریف فرما رہا ہے۔